الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مباركة فيه ليلة خير من 1000 شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. معزز سامعین، آج شعبان کی 15ویں رات، بڑی مبارک اور برکت والی رات. جو دن آج گزرا ہے وہ بھی مبارک، جمعۃ المبارک، رات بھی مبارک اور دن بھی مبارک. گویا دوہری برکت، برکت کے اوپر برکت. پھر جس مقام پر آپ اور میں تشریف فرما ہیں، یہ مقام اللہ کے نزدیک سب جگہوں اور سب مکانوں سے افضل، یعنی مسجد. پھر آپ پاکیزہ حالت میں باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حالت ساری حالتوں سے افضل. برکت، عظمت، فضیلت، سارا کچھ جمع ہے. پھر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات نہ میری ہے، نہ آپ کی ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کی ہے. وہ بات اس ذات کی ہے جو ذات میرا اور آپ کا پالن ہار ہے، جو ذات میرے اور آپ کے کرنے والے ہیں، رب ہیں. وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں. اور پھر رب کی بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے جو تشریح کے کلمات اور الفاظ کہنے ہیں وہ جس ذات کے ہیں وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں. ہم نے گویا آج کی مجلس میں دو ذاتوں یا دو شخصیتوں کی بات کرنی ہے، ایک رب العالمین کی اور دوسری رحمت للعالمین کی. تیسری بات ہم نے کرنی کوئی نہیں. تو جگہ بھی افضل، حالت بھی افضل، رات بھی افضل، دن بھی افضل. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی محفل اور مجلس کتنی بابرکت ہے. پھر اس کا عنوان اور موضوع بڑا زبردست سلجھا ہوا، جس میں ایک میسج اور پیغام ہے، استقبال رمضان.
میرا اور آپ کا مہمان آئے اس کی حیثیت اور شخصیت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ اگر مہمان VIP ہو تو سرخ قالین بھی بچھاتے ہیں تاکہ اس کے استقبال میں، اس کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اگر مہمان کسی بڑے کی طرف سے آیا ہو اس کی سوچ کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ جن کی طرف سے آیا ہے وہ بڑے معزز ہیں۔ رمضان المبارک کیسا عظیم مہمان، اور مہمان عظیم ہے جس کی طرف سے آیا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، اور جس کی ذات کی بدولت ہمیں ملا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنے عظیم ہیں۔ مہمان آنے والا معزز، اس کی عزت و عظمت میں کوئی کمی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عام دنوں میں ایک عبادت کرو نفلی، ثواب ہوگا ایک نفل کے برابر۔ یہ ایسا عظیم مہمان ہے کہ اس میں اگر نفلی عبادت کرو گے فرض کے برابر، فرض عبادت کرو گے 70 فرائض کے برابر۔ یہ اس مہمان کی عظمت ہے اور اس کی شان ہے۔ اور پھر حضور کی طرف سے یہ تحفہ ہے، حضور کو تحفہ، حضور کے صدقے ہمیں تحفہ دینے والی ذات اللہ کی، جس سے بڑا کوئی دینے والا نہیں، اور حضور کی ذات لینے والی، پھر ہمیں دینے والی، جس سے بڑھ کر کوئی لینے اور دینے والا نہیں۔ اب استقبال رمضان، یہ جو مہمان ہے مولا، ہم اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اپنی سوچ اور رواج کے مطابق، معاشرے کے مطابق۔ اللہ، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس رمضان جیسے مہمان کا استقبال کیسے کریں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب سے پوچھو، میں نے اپنے محبوب کو باتیں بتا دی ہیں، حضور آپ بتائیں۔ حضور فرما رہے ہیں میں نے اپنے صحابہ کو بتایا، تم صحابہ سے پوچھ لو۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ ذرا صحابی کی شان بھی دیکھیں۔ جو مسجد میں نماز پڑھے اسے کیا کہتے ہیں؟ نمازی۔ جو مسجد میں نماز پڑھے اسے کیا کہتے ہیں؟ نمازی۔ جو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ قاضی۔ جو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں قاضی۔ اور جو اسلامی جنگ سے زندہ واپس آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ غازی۔ جو بیت اللہ کو دیکھ لے اسے کیا کہتے ہیں؟ حاجی۔ اور جو حضور کو دیکھ لے اسے کہتے ہیں صحابی۔ جو حضور کو دیکھ لے، ایمان کی حالت میں دیکھے، اسی حالت میں فوت ہو جائے اسے کہتے ہیں صحابی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، شاگرد پوچھتا ہے عبداللہ ابن مسعود آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے حضور کو چلتے ہوئے دیکھا، آپ نے حضور کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا، وہی اترتے ہوئے دیکھی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور نے حج کیسے کی یہ آپ نے دیکھا ہے، حضور نماز میں کیا پڑھتے تھے یہ آپ کو علم ہے، آپ بتلائیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا صحابہ کیسے استقبال کرتے تھے۔ دیکھیں نا، میں نے کہا میں نے اپنی بات یا آپ کی بات، سیاسی لیڈر کی بات نہیں کرنی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے۔ صحابی سے پوچھا جا رہا ہے اے صحابی ہمارا مہمان آ جائے، ہم اپنے رواج کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق اس کا استقبال کرتے ہیں، آپ بتائیں رمضان جیسے مقدس مہمان کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتا تھا، ہم میں سے ہر مسلمان کا دل دوسرے کے بارے میں صاف ہوتا تھا۔ رمضان کا چاند ہم نے اس حالت میں نہیں دیکھا کہ کسی ایک کے دل میں دوسرے کے بارے میں بغض ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم رمضان کا استقبال کھلے دل سے، پاک اور صاف دل سے کرتے تھے، دلوں میں کینہ ہو،
دلوں میں تکبر ہو، دلوں میں بغض ہو، دوسرے مسلمان کی نفرت ہو، عداوت ہو، رمضان کا استقبال کر رہے ہوں، یہ منافقت ہے، رمضان کا استقبال نہیں ہے۔ فرمایا رمضان کا چاند اس حال میں نظر آتا تھا، ہم رمضان کا استقبال اس حالت میں کرتے تھے کہ ہمارے دل صاف ہوتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ پہلے لوگ جو اتنا مقام و مرتبہ پا گئے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں بلکہ ان سے زیادہ پڑھتے ہیں، ہم پدیشی مسلمان، وہ کوئی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، کوئی 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، کوئی جناب 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، نمازیں ہماری زیادہ، روزے حج زکوٰۃ ہماری زیادہ، لیکن رتبہ اور مقام ان کا زیادہ تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کے پاس جو دل تھے وہ دل قیمتی تھے، ان کے دل قیمتی تھے، وہ حسد سے، وہ بغض سے، وہ عداوت سے، وہ کینے سے پاک تھے۔ ہمارے دل گندے ہیں، نمازیں، روزہ، حج، صدقہ، زکوٰۃ ہمارا ان سے بڑا ہوگا، زیادہ ہوگا، لیکن ان سے بہتر دل ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے دل گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے نفرت کرتی ہے، استاد شاگرد کا تنازع ہے، محلے میں پڑوسی، قریبی بیٹھنے والے، ایک برتن میں کھانے والے ایک دوسرے کے بارے میں غلط منصوبے اور جذبات رکھتے ہیں۔ ہمارے دل گندے ہیں، اس لیے اعمال ہمارے زیادہ ہونے کے باوجود ہم ان سے پیچھے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کے تھے جب مسلمان ہوئے، 36 سال کے تھے جب شہید ہو گئے، 6 سال انہوں نے وقت گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ابھی اس کونے سے ایک بندہ داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے مڑ کے پیچھے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے، ایک ہاتھ میں جوتی ہے، اور داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تازہ وضو کر کے آئے ہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھ کے جب اٹھے صحابہ پیچھے پیچھے کہ سعد بن معاذ بتاؤ تو صحیح، نمازیں تو ہم بھی تمہاری طرح پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ جہاد باقی اعمال تمہارے اور ہمارے برابر ہیں، نبی نے ہمیں جنت کی بشارت نہیں دی، تیرا نام لے کر کہا تجھے جنت کی بشارت دی کہ جو ابھی مسجد کے اس کونے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، بتاؤ تو صحیح تمہارا عمل کون سا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ ٹالتے رہے، صحابہ جب نہ ٹلے تو ان کا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، میری بات سن لو، کان کھول کر سن لو، تمہارے میرے اعمال برابر ہیں، لیکن آج تک میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض آیا ہی نہیں، آج تک میرے دل میں کسی مسلمان کا حسد پیدا نہیں ہوا، کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں گرا نہیں پڑی، اس لیے شاید حضور نے مجھے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ اعمال کی بدولت اگر آگے بڑھنے والے ہوتے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حج حضور نے کتنی حجیں کی؟ ایک حج حضور نے کی، حج فرض ہونے کے بعد حضور نے ایک حج کی ہے، صحابہ کرام چند حجیں، روزے زیادہ سے زیادہ 8 رمضان حضور نے گزارے، 8 سال کے روزے، نمازیں بھی، اگر نماز کی فرضیت جیسا کہ احادیث میں ہے کہ نماز فرض ہوئی ہے معراج کو اگر 10 نبوی میں مان لیا جائے تو حضور کی ٹوٹل نبوی عمر کتنی؟ 23 سال، 10 سال بعد معراج ہوا، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 13 سال، نمازیں حضور کی کتنی بنی؟ 13 سال کی۔ اب جس بندے کی عمر 50 سال ہے اور اس نے نماز پڑھنا شروع کی 15 سال کی عمر میں، 35 سال اس کی نمازیں ہوئیں، نمازیں اس کی حضور سے زیادہ ہوئیں یا نہیں؟ جس نے 2 حجیں کر لیں،
اس کی حج حضور سے زیادہ ہوئی یا نہیں؟ صحابہ سے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ میری اور آپ کی زیادہ ہو، لیکن مقام و مرتبہ ان کا زیادہ ہو۔ ماننا پڑے گا جس دل، جس نیت، جس ارادے کے ساتھ وہ عبادت کرتے تھے، وہ دل، وہ نیت، وہ ارادہ میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ ان کی نماز کی اللہ کے دربار میں قدر تھی، ان کے روزے کی اللہ کے دربار میں قدر تھی، ان کے حج اور زکوٰۃ کی اللہ کے دربار میں قدر تھی۔ میرے اور آپ کے اعمال کی کوئی قدر نہیں، اس لیے کہ ہم گندے دل کے ساتھ، غلط ذہن اور سوچ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے بتایا کہ استقبال رمضان کیسے کرنا ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کا استقبال کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شعبان کی آخری رات حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے لگا ہے، سایہ کرنے لگا ہے۔ وہ مہینہ ہوا شہر اللہ، اللہ کا خاص مہینہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، مہینے تو سارے اللہ کے، دن بھی اللہ کے، رات بھی اللہ کی، چاند سورج اللہ کا، یہ ساری کائنات اللہ کی۔ فرمایا ہاں یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، لیکن رمضان اللہ کا مخصوص مہینہ ہے۔ فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اور خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی ہے دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا۔ اور آپ کب سوچیں گے؟ جب آپ کا اپنا اندر صاف ہوگا تب آپ دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں گے۔ جب آپ کا دل دوسرے کے بارے میں گندا ہوگا، اس میں غلاظت ہوگی، تو آپ کبھی بھی دوسرے کی خیر خواہی نہیں سوچ سکتے۔ فرمایا شہر اللہ و شہر المواسات، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میری امت میں ہر وقت 500 اللہ کے خاص نیک بندے اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں اور 40 ابدال ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک مرتا ہے، اللہ دوسرے کو اس کی جگہ پر تعینات کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ان کی خاص عمل یہ وجہ کیا ہوگی جو ان کو اللہ کا اتنا قرب عطا کر دے گی؟ فرمایا کہ وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہوں گے۔ اور یہ شان صحابہ میں اتنی زیادہ تھی۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، ایک غزوے میں ایک صحابی نے اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے پانی کا مشکیزہ ساتھ لیا، شاید اسے پیاس لگی ہوگی، زخمی ہوگا، زخمیوں میں گیا، دیکھا کہ چچا زاد بھائی زخمی ہے اور اشارے سے پانی مانگ رہا ہے، وہ پانی پلانے لگا ہے۔ ساتھ والے نے کہا پانی، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں، ایک بندہ اٹھے پانی لینے کے لیے تو ایک دوسرا کہا میں نے بھی پیوامی تو میں نے بھی دیمی، وہ مریض ہے، زخمی ہے، جنگ میں زخمی ہوا ہے۔ پانی والے کو دیکھ کر ساتھ والے نے کہا پانی میں نے بھی دیمی۔ چچا زاد بھائی نے اسے کہا پہلے اس کو پلاؤ پھر مجھے پلا لینا۔ صحابی کہتے ہیں میں اپنے چچا زاد بھائی کو چھوڑ کر دوسرے کو پلانے لگا ہوں۔ جب میں اس کے پاس پہنچا ہوں، ایک اور زخمی نے مجھے دیکھا ہے کہ پانی والا ہے، اس نے کہا میں نے بھی پلوامی۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ اسے نہ پلاؤ، مجھے پہلے پلاؤ، مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی پلانا۔ کہتے ہیں کہ اس زخمی نے بھی کہا مجھے چھوڑ دو، اس کو پہلے پہنچاؤ۔ کہتے ہیں میں جب تیسرے کے پاس گیا، اسے پانی دینے ہی لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے کہا چل دوسرے کے پاس آتا ہوں، شاید وہ زندہ ہو۔ میں اس کے پاس آیا، اسے پلانے لگا، دیکھا وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ میں دوڑا، چلو چچا زاد بھائی اس کو پلا دیتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی حالت جتنی بھی محتاجی کی ہو اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ صحابہ کا اختصاص ہے، یہ صحابہ کی شان ہے کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے سے اٹھا کر مہمان کو کھلاتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے جو ہمارے مہمان کی مہمانداری کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا۔ گھر گئے، بیوی کو کہا کچھ گھر میں ہے؟ بیوی نے کہا ایک بندے کا ہے۔
یا تم کھا سکتے ہو یا میں کھا سکتی ہوں یا یہ مہمان کھا سکتا ہے۔ صحابی نے کہا یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، جب کھانا شروع کرنے لگو تو چراغ جان بوجھ کر گل کر دینا، بجھا دینا، میں ایکٹنگ کروں گا کھانے کی، کھاؤں گا نہیں، یہ سیر ہو کر کھا لے گا، اور بچوں کو سلا دو، مہمان بھوکا نہ رہے، بچے بھوکے سو جائیں، تو اور میں بھوکے سو جائیں، مہمان بھوکا نہ رہے۔ یہ صحابہ کی شان تھی، ان کے نفس اور ان کے دل اتنے پاک تھے، اتنی خیر خواہی تھی کہ وہ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ احادیث میں قصہ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی آتا ہے کہ کسی یہودی کا سوت کاٹ کر دھاگا بنا کر کچھ کھانے کا سامان لیا، جب کھانا تیار کر کے کھانے لگے کئی دنوں کے بھوکے، تو باہر سے سوالی نے سوال کیا کہ میری حالت بڑی خراب ہے، میری حالت بڑی خراب ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ دو اللہ کے نام پہ۔ اپنے بچوں کے سامنے سے، اپنے خامد اور اپنے سامنے سے اٹھا کر اس محتاج فقیر کو دے دیا ہے۔ یہ تھے صحابہ، ان کے دل اتنے پاک تھے، دوسروں کے لیے ان کے دل میں اتنی خیر خواہی اور محبت تھی کہ اپنے ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی، جن کے اعمال کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہ وہ ہیں جو ہدایت اور رشد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے سچے مومن ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہمارا دل پاک اور صاف نہیں ہوگا ہماری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ گندے کپڑے ہوں، گندا بدن ہو، گندی جگہ پر آپ کھڑے ہوں تو آپ کی بتائیں نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ جواب ہے نہیں۔ نماز کے ہونے کی شرائط 7 جو شرطیں، ان میں سے پہلی کیا؟ بدن پاک ہو، دوسری کپڑے پاک ہوں، تیسری جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ بھی پاک ہو۔ جب جگہ بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، بدن بھی پاک ہو اور دل پاک نہ ہو، پھر نماز ہو جائے گی؟ بدن پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، کپڑے پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، جگہ پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، دل پاک بھی نہ ہو تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے فرمایا دلوں کو زنگ جب لگ جاتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور موت کو یاد کیا جائے۔ یہ حضور نے نسخہ بتایا، موت کو یاد کرو۔ ہماری تو موتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ہنس رہے ہیں، جنازے پر جائیں آپ سارے ہنس رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی دوست سے گپ شپ کر رہا ہے، کوئی سیلفیاں بنا رہا ہے، کوئی دوسرے کو دیکھ رہا ہے، کوئی موت کو یاد نہیں کر رہا۔ اور ہماری پھوڑیاں اور ہمارے فیتے وہ کیا ہیں؟ سیاست ہے، خارجہ امور ہے، داخلہ امور ہیں، ملکی حالات ہیں، حالات حاضرہ، جناب فصلوں کی باتیں، کتے گھوڑے بٹیرے، دکان کاروبار، یہ ہے۔ نہ موت کا تذکرہ ہے، نہ ایصال ثواب ہے۔ تو دلوں کا زنگ اترے گا کیسے؟ نہ قرآن کریم کی تلاوت۔ کون سا گھر ایسا ہے جہاں روز تلاوت ہوتی ہو؟ شاید ہی کوئی خوش نصیب گھرانہ ہو، ورنہ کوئی گھر نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہم نے چھوڑ دی، موت کو یاد کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کہے نا میں مر جانا ہے تو بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں، عورتیں کیا کہتے ہیں، کوئی خیر دا کلمہ بول، کوئی چنگی گل کر، مر جانا ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ موت کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت گھروں سے مٹ چکی ہے، اس کی جگہ موبائل نے، اس کی جگہ ٹی وی نے، اس کی جگہ اخبار اور رسالوں نے لے لی ہے۔
یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. جب موت کا تذکرہ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں، تو بتاؤ ہمارے دل کا زنگ اترے گا کیسے؟ یہ حضور نے نسخہ بتایا تھا. فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ویسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا زنگ اترتا کیسے ہے؟ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو اور موت کو یاد کثرت سے کرو، دل کا زنگ اتر جائے گا. مسلمانوں آج ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور گندے ہو چکے ہیں. رمضان کا استقبال ہم نے اس حال میں کرنا ہے کہ ہمارے دل صاف ہوں، کسی مسلمان کا کینہ اور بغض ہمارے دل میں نہ ہو. اور آج 15ویں شعبان بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بہت سارے ایمان والے گنہگار ان کی مغفرت ہو جائے گی. مختلف احادیث سے 7 قسم کے لوگ ایسے سامنے آئے جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوگی. ان میں سے پہلا ہے مشرک، دوسرا ہے مشاخن یعنی جس کے دل میں کینہ ہو، جس کا دل گندا ہو، تیسرا ہے متکبر جس کا دل گندا ہو. تکبر کیا ہے؟ دوسرے کو چھوٹا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے. حق بات کو باوجود حق ہونے کے نہ ماننا، یہ تکبر ہے. فرمایا عادی شرابی، زانی، ماں باپ کا نافرمان، مشرک، کینہ رکھنے والا، متکبر، یہ 7 لوگ ہیں. اس رات سب کی بخشش ہو جائے گی، ان کی پھر بھی نہیں ہونی. اس میں 2 وہ ہیں جن کے دل کے اندر بیماری ہے. تکبر بھی دل کی بیماری اور شخن بھی یعنی کینہ رکھنا یہ بھی دل کی بیماری. فرمایا جس کا دل صاف ہوگا، گنہگار ہو، اس کو معافی مل جائے گی، لیکن جو گنہگار ہو لیکن دل صاف نہ ہو اس کو معافی نہیں ملے گی. تو دل صاف کریں، یہ استقبال رمضان ہے. ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک فتنہ آج کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ جس کی نشاندہی ضروری ہے. ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا جو دوائیاں دے دے، تھیلوں کے تھیلے شاپروں کے شاپر بھر کر دے دے. ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو آپ کو پرہیز بھی بتائے، جو وہ اسباب بتائے آپ کو جس سے بیماری پیدا ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے، وہ اچھا ڈاکٹر ہے. عالم وہ نہیں جو آپ کو فضائل بتلا دے، بلکہ عالم وہ ہے جو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ وہ مفاسد اور نقصان دینے والی چیزیں بھی بتائے جن سے اگر آپ نہ بچیں تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں. اس وقت فتنوں کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے. ایک بڑا فتنہ جس کا کوئی بھی نام آپ رکھ لیں وہ یہ ہے کہ دین میں ثابت شدہ چیزوں کا انکار کرنا، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا. آپ ناراض نہ ہونا، ابھی رمضان آنے والا ہے. ہمارا جھگڑا کس پر شروع ہو جائے گا؟ ہمارا جھگڑا اس پر نہیں کہ عبادات زیادہ کرنی ہے، ہمارا جھگڑا اس پر شروع ہو جائے گا کہ تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں، نفل ہیں یا نہیں ہیں، شب برات میں عبادت کرنی ہے یا نہیں کرنی. ہمارا جھگڑا اس پر شروع ہو جائے گا اور ہم ان ثابت شدہ مسائل میں وساوس ڈال دیں گے اپنے ذہن کی اختراع کے مطابق. میرا سوال یہ ہے کہ یہ شب برات آج آئی ہے، 2 سال بعد پہلے آئی ہے، 4 سال پہلے آئی ہے؟ شروع سے تھی. آپ کتابیں دیکھ لیں، آپ صحابہ کے آثار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے واقعات دیکھ لیں. وہ عبادات کرتے تھے، ہاں انفرادی ہوتی تھی، اجتماعی نہیں ہوتی تھی. ہم دین کی پوری بات بتاتے ہیں. جو دین سے ہٹا ہے جس صورت میں بھی، چاہے ثابت شدہ کا انکار کر کے ہٹا ہے، ہم اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں. چاہے جس نے غیر ثابت شدہ کو دین میں شامل کیا ہے، ہم اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں. عبادات ہیں، انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں. مسجدوں میں اعلان ہو، آ جاؤ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہونے لگی ہے، ہم انکار کریں گے؟ نہیں ہے. ایک آدمی نفل پڑھنا چاہتا ہے، ہم کہیں جی ہے نہیں کوئی نہ، کیڑی کتاب لکھے نا، ہم اس کو بھی منع کریں گے. قبرستان میں حضور گئے ہیں لیکن اعلان نہیں کیا. صحابہ گئے ہیں،
اعلان نہیں کیا، یہ انفرادی عمل ہے، اور اس قدر انفرادی عمل ہے کہ حضور کے ساتھ حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہیں، حضور قبرستان گئے، حضرت عائشہ سوئی، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، اچانک آنکھ کھلی ہے، دیکھا ہے تو حضور ساتھ کوئی نہیں لیٹے ہوئے، گھبرا گئیں، صحابہ صحابیات ازواج چھوٹے بڑے حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، کبھی حضور کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بار صحابہ بیٹھے ہوئے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور گھر سے نکل کر مسجد میں آئیں گے، کافی دیر ہو گئی ہے، حضور نہیں آئے، چہمگوئیاں شروع ہو گئی، حضور کدھر ہیں؟ گھر سے پتہ کرو کہ گھر میں بھی نہیں، صحابہ پریشان، کوئی اس گلی میں، کوئی اس گلی میں، کوئی اس پہاڑی پر، کوئی اس پہاڑی پر، پریشان ہو کر حضور کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، اور دیکھا ہے کہ ایک باغ جس میں حضور عموماً جاتے تھے، اس کی کنڈی اندر سے بند ہے، نیچے سے دیوار کے نیچے سے پانی گزرنے کی جو نالی ہوتی ہے، کاریز ہوتا ہے، اس میں سے ایک صحابی داخل ہو کر گئے، حضور ایک کنویں کے اوپر پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر چھاؤں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، صحابی نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہیں، سارے صحابہ پریشان ہیں، آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ حضور نے فرمایا سب کو بتا دو میرا، اور جو سب سے پہلے تمہیں ملے اس کو بشارت دینا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ملے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ملے ہیں، صحابی نے انہیں حضور کا سلام اور خیریت بھی بتائی، یہ بشارت بھی دے دی ہے، اور یہ بشارت اس صحابی کی بدولت قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، چاہے سزا بھگت کر جائے، چاہے اللہ کے فضل و کرم سے بغیر سزا بھگتے جائے، دونوں امکانات ہیں۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ نے 4 کام کرنے، 4 کام، بات ختم کرتے ہیں، رمضان میں کتنے کام کرنے؟ وَاسْتَكْثِرُوا لِأَرْبَعَةِ خِصَالٍ، 4 کام رمضان میں کثرت سے کرنے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا کام ہے لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضور نے فرمایا جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس کا یہ کلمہ ڈائریکٹ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب سے ملاقات ہوئی، کلیم اللہ تھے، باتیں ہوتی تھی، کہا اللہ الہ العالمین میں تیرا کلیم ہوں، تو اس سے ملاقات کرتا ہوں چند لمحات کے لیے، بعد میں بھی دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا کلمہ تو عطا کر دے جو میں پڑھوں تو وہی کیفیت ہو، میں تجھ سے مانگوں تو مجھے عطا ہو، ایسا کلمہ بتائیں۔ فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص کلمہ دے، میں کلیم اللہ تیرا خاص نبی اور رسول ہوں۔ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ فرمایا یہ کلمہ اتنا بابرکت اور عظمت والا ہے کہ اگر 7 آسمان اور ان کو آباد کرنے والے فرشتے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی کثرت، اور دوسرا فرمایا استغفار کی کثرت، اللہ سے معافی مانگنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا اس بات کا مطلب میں سمجھا نہیں ہوں کہ وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کی اس کی طرف توجہ اور دھیان بڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب سمجھا نہیں۔ ان فرمایا مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے میں نے کپڑا بننے والوں کو دیکھا ہے، جب دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ دھاگے کو باندھتے ہیں، گرا لگاتے ہیں، پھر کسی اور چیز کو دیکھیں یا نہ دیکھیں بار بار اسی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں دوبارہ تو نہیں ٹوٹ گیا۔ فرمایا اللہ جب ایک بار بندہ گناہ کر کے اللہ کی حضور استغفار کر کے معافی مانگ لیتا ہے
تو اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت بار بار کرتے ہیں کہ کہیں دوبارہ تو نہیں ٹوٹ گیا۔ استغفار کی کثرت، فرمایا 2 کام جو ہیں اس کے بغیر تو تمہارا گزارا اور چارہ ہے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ جو 4 کام رمضان میں کثرت سے کرنے، 2 بتا کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، پھر فرمایا 2 تو یہ ہو گئے، 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ وہ کون سے؟ یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا نمبر 1 اللہ سے جنت کا سوال، جنت کی طلب، نمبر 2 جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو رمضان میں یہ 4 کام ہم نے کثرت سے کرنے، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کا ثواب اور جہنم سے پناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں ایسے ہی ملا دے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم سب کو جام کوثر اللہ پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم سے پناہ مانگا کریں، حضور خود بھی پناہ مانگا کرتے تھے، امت کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ تو رمضان المبارک میں دلوں کو صاف کریں گے یا نہیں؟ بلکہ رمضان تو کیا، آج شب برات ہے، ابھی سے دلوں کو صاف کریں۔ ایک مرنے پہ اعلان ہوتا ہے، بھئی کسی کا لینا دینا ہو تو اس سے لے لیں، اس رواج کو ختم کریں، ہمیں اعلان نہ کرنا پڑے۔ ہم ہر رات سوئیں تو دل میں یہ کہہ کر سوئیں کہ مولا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ جب ہر شخص یہ کرے گا تو اب آپ بتائیں، عارف کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، اس نے جناب نبی صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ بھی یہ کہہ کر سوئے گا اللہ میں نے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے اسے معاف کر دیا، نبی صاحب بھی یہ کر کے سوئیں، میں بھی یہ کر کے سوؤں، تو بتائیں ساروں کی معافی ہو گئی یا نہیں؟ سارے پاک صاف سوئیں گے۔ تو آج کی شب برات جو ہے، اس میں اگر دل پاک نہیں ہوں گے، دوسروں کا کینہ ہمارے دلوں میں ہوگا تو ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک کا استقبال اگر ہم اس حال میں کریں کہ ہمارے دل دوسروں کی نفرت سے بھرے ہوئے ہوں، دوسروں کو نقصان دینے کے منصوبے بنے ہوئے ہوں، تو پھر ہم نے کوئی رمضان کا استقبال نہیں کیا۔ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ دلوں کو صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔